بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ انسان کی زندگی میں بہت سارے امور ہوتے ہیں کہ جہاں پر کوئی قدم اٹھانا ہوتا ہے، کسی کام کا آغاز کرنا ہوتا ہے، لیکن کسی امر کا آغاز حقیقت میں اس کے انجام کا بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ایک عمل کو آغاز کیا گیا ہے، کس طرح سے ایک کام کو شروع کیا گیا ہے۔ عام طور سے توجہ زیادہ جو ہے وہ مقصد کی طرف ہوتی ہے، لیکن مقصد کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، ایک اچھے انجام کو حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ ایک اچھی شروعات اور ایک اچھا آغاز بھی ہو۔ اور اس کے لیے اچھے آغاز کے لیے اسلامی کنٹینٹ میں اور اسلامی مطالب میں خوبصورت ترین آیت جو قرآن کی موجود ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جو اس شکل میں پہلے نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے بڑی تعداد میں انبیاء تشریف لا چکے تھے، 1,24,000 انبیاء، اور لیکن اس کلمے کے ساتھ جو ہے یعنی اس خاص شکل میں آغاز کے لیے دیگر انبیاء کے لیے آیت موجود نہیں تھی۔ فقط ایک نمونہ ملتا ہے، وہ خود قرآن میں ملتا ہے کہ جناب سلیمان نبی سلام اللہ علیہ نے جو خط لکھا تھا بلقیس کو، ملکہ سبا کو، اس میں اس خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا تھا۔ باقی قرآن میں جناب نوح کی کشتی کے لیے ہے کہ لیکن اس میں پورا وہ بسم اللہ کی پوری وہ شکل نہیں ہے، صرف بسم اللہ کا لفظ ہے کہ بسم اللہ ہی جو ہے وہ بسم اللہ کہتے تھے تو کشتی چلتی تھی، اور بسم اللہ کہتے تھے تو کشتی رک جاتی تھی۔ بسم اللہ جو ہے کشتی نوح کی چلنے اور رکنے کا جو ہے وہ رمز تھا۔ لیکن اسلام میں جو یہ کلمہ استعمال ہوا ہے قرآن میں، اور قرآن کے ہر سورے کے آغاز میں، ابھی جو قرآن ہے پوری دنیا میں جو قرآن ہے، کسی بھی تفریق کے بغیر، کسی بھی فرقے، کسی بھی گروہ کے درمیان میں ہر جگہ قرآن میں کسی سورے کے آغاز میں بسم اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگرچہ بعض جگہوں پہ نہیں پڑھا جاتا ہے، جو دیکھنے میں مشاہدہ ہوتا ہے کہ سورہ حمد سے پہلے تو پڑھتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پہ دوسرے سوروں میں، خاص کر جو ہے نماز کے درمیان میں جب دوسرا سورہ پڑھتے ہیں برادران اہل سنت تو بسم اللہ کو نہیں پڑھتے۔ وہ خیر ان کے اپنے مطالب ہوں گے، لیکن شیعہ گروہ میں اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں ہر سورے کا حصہ جو ہے وہ بسم اللہ ہے، لیکن یہ کہ شمار ممکن ہے نہ کیا جا رہا ہو ہر سورے کے ساتھ، تاکہ قرآن میں اتنا بھی فرق جو ہے الگ الگ نہ دکھائی پڑے کہ مثلا کوئی ایک سورہ جو ہے وہ 114 آیتوں کا شمار کیا جائے اور کوئی 113 آیت کا شمار کیا، لہذا اس فرق کو ختم کرنے کے لیے کہ قرآن پوری دنیا میں پوری امت مسلمہ کے ایک ہو، اس لیے ہر سورے میں شمار نہیں ہوتا، صرف سورہ حمد میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن مکتب اہل بیت میں بسم اللہ ہر سورے کا حصہ ہے، اور آیت اللہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس سورے میں جو بسم اللہ ہے، عام طور سے آپ ظاہری طور پہ دیکھیں گے تو ہر بسم اللہ جو ہے ایک ہی جیسا دکھ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تکرار دکھ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ تکرار نہیں ہے، بلکہ جو مطالب سورہ حمد میں بیان کیے گئے ہیں اس مطالب کے لیے سورہ حمد کا بسم اللہ ہے، لیکن جو مطالب سورہ بقرہ میں بیان کیے گئے ہیں، سورہ بقرہ کا جو بسم اللہ ہے وہ سورہ بقرہ کے مطالب کے لیے ہے۔ ہر سورے کے مطالب کے لیے اس سورے کا بسم اللہ الگ ہے، بلکہ علامہ طباطبائی تو اس حد تک بھی کہتے تھے کہ اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز میں سورہ حمد پڑھنے کے بعد ایک سورے کا ارادہ کرتا ہے اور پھر دوسرا سورہ پڑھنے کا دل چاہنے لگتا ہے، یا کبھی اس طرح سے، تو بہتر یہ ہے کہ اگر مثلا آپ نے
سورہ حمد کے بعد سورہ نصر کا پڑھنے کا ارادہ کیا، آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ارادہ کیا تو سورہ نصر پڑھنے کا، لیکن ارادہ بدل گیا کہ سورہ توحید پڑھنا چاہتے ہیں، تو سورہ توحید والا الگ سے بسم اللہ کریں، یعنی سورہ توحید کی نیت کر کے سورہ توحید کا بسم اللہ کریں۔ تو خیر یہ بہت زیادہ باریک مسائل میں ہم نہیں الجھانا چاہتے، ابھی میں تھوڑی سی مختصر سی بحث جو ہے آپ کی خدمت میں اس ارادے سے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ رمز ہیں جو ہمارے بزرگان نے بسم اللہ کے بیان کیے ہیں۔ بسم اللہ کے حوالے سے کئی ساری بحثیں ہیں، انشاءاللہ اگر توفیق رہی تو کچھ بحثیں کبھی کسی اور موقع پہ پیش کی جائیں گی۔ خاص کر جو ہے بسم اللہ کے سلسلے میں جو روایات ہیں، جو احادیث ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے اور بہت ہی خوبصورت احادیث ہیں، لہذا ہم ایک ایسے چھوٹے سے پروگرام میں وہ ساری احادیث کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک حدیث ذات گرامیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھ کر، تبرکاً پڑھ کر اس موضوع کو جو ہے ہم کسی اور موقع کے لیے قرار دیتے ہیں۔ ضمناً ممکن ہے کہ کسی حدیث کی طرف اور اشارہ ہو جائے، لیکن ابھی جو ہم بحث یہاں پہ کرنے والے ہیں مختصر، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ میں کون سے سیکریٹس ہیں، بسم اللہ کے رمز کیا ہیں، کہ یہ بحث ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے، مختصر لیکن بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمارے بزرگوار اور استاد بھی رہے ہیں کئی مرحلے میں، آیت اللہ محسن قراتی صاحب نے اپنی تفسیر نور میں کی ہے، کہ اس بحث کو پہلی بار انہی نے اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ بسم اللہ کے رموز کو اکٹھا کیا ہے، بسم اللہ کے سیکریٹس کو اکٹھا کیا ہے۔ وہ سارے سیکریٹس بھی ابھی ہم نہیں بیان کرتے، لیکن جو اس کے کچھ بنیادی ترین اور اہم ترین سیکریٹس ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے حدیث پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، کہ کوئی بھی اہم کام اگر اللہ کے نام سے نہ شروع کیا جائے، بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے اس کا آغاز، بسم اللہ سے، صرف اللہ نہیں بلکہ بسم اللہ سے، لم یبدأ بسم اللہ، کوئی بھی اہم کام اگر بسم اللہ کے ساتھ آغاز نہ کیا جائے تو فہو ابتر، وہ ابتر ہے۔ یہ ابتر وہی ابتر ہے جو سورہ کوثر میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان شانک هو الابتر، یعنی جن کا انجام نہیں ہے، جن کو وہ تو رسول اللہ کے دشمن کی بات ہو رہی تھی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، لیکن یہاں پہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی اہم کام انسان اپنی زندگی میں اگر بسم اللہ کے بغیر شروع کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کو مادی فائدے مل جائیں، کہ بہت سارے لوگ ہیں جو مسلمان ہی نہیں ہیں تو بسم اللہ کیا کہیں گے، ان کو تو مادی فائدے ملتے ہیں، لیکن وہ مادی فائدے ہونے کے باوجود بھی ابتر ہی ہے، چونکہ اس کا اصل انجام جو ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوا کرتا ہے، یعنی اس کے نتیجے ایک انسان کی شخصیت کے لیے، انسان کی روح کے لیے، انسان کی حقیقت کے لیے نتیجہ بخش نہیں ہوتے ہیں، یعنی انجام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں وقتی طور پر، مادی طور پر، ظاہری طور پر، نارمل طور پر جو قانون الگ ہے کہ جو انسان محنت کرتا ہے اس کے فوائد اس کو مل جاتے ہیں، لیکن یہ ہماری گفتگو مومنین سے ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بسم اللہ کی بات کی جا رہی ہے تو امت مسلمہ سے بات کی جا رہی ہے۔ امت مسلمہ کے لیے، مومنین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی بھی اہم کام انسان انجام دینا چاہے تو وہ بسم اللہ کے بغیر اس کا آغاز نہ کرے، ورنہ اس کا انجام دم بریدہ ہوگا، یعنی یہ کہ اس کا انجام ہی ٹھیک نہیں ہونے والا ہے، نتیجہ اس کا اچھا نہیں ہونے والا ہے۔ تو یہ حدیث کے اس نقطے پر تفصیل جو ہے انشاءاللہ وہ بھی کبھی جب حدیث کی گفتگو ہوگی تبھی عرض کیا جائے گا، لیکن ابھی جو ہے ہم ان مطالب کی طرف آنا چاہتے ہیں جہاں پر رموز بسم اللہ، قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سیکریٹس بیان کیے گئے ہیں، اور ان سیکریٹس میں ایک ایک بیان کرنے کے لیے تفصیل کے ساتھ نہیں، صرف جو ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ذرا سی وضاحت کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے ایک نقطے کی طرف اور توجہ کریں کہ جس شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ کلمہ ہے، یہ آیت ہے مختصر سی، اس کی اگر ظاہری شکل میں توجہ کریں، چونکہ بہرحال ہم مسلمان ہیں اور بہت سارے امور میں بسم اللہ کہہ کے گزر جاتے ہیں، لیکن اس کی خوبصورتی کی طرف، اس کے اندر جو آہنگ پایا جاتا ہے، جو نغمغیت پائی جاتی ہے بسم اللہ کی اس آیت میں، اور بھی کلمات استعمال کر سکتا تھا اللہ، اور اس کے اندر اور بھی دوسرے راز ہو سکتے ہیں۔ مثلا اللہ بہت سارے صفات کا مالک ہے، 100
صفات ہیں اللہ کے جو بنیادی ہیں، ان صفات کے ذریعے سے 1000 اسماء و صفات کے ذریعے سے اللہ کو یاد کیا گیا ہے بعض دعاؤں میں، جیسے دعائے جوشن صغیر، دعائے جوشن کبیر. لیکن اللہ نے یہاں پہ جس صفت کو استعمال کیا ہے وہ اللہ کے ساتھ ساتھ 2 صفتیں ہیں، اور دونوں کا تعلق جو ہے رحمت سے، رحمان کی شکل میں اور رحیم کی شکل میں. اب وہ الگ بحث ہے کہ رحمان کا تعلق جو ہے وہ کس طرح سے ہے اور رحیم کا کس طرح سے ہے. رحمان کی رحمت عام ہے اور رحیم کی رحمت خاص ہے. رحمان کی رحمت جو ہے دنیا کے لیے ہے، رحیم والی رحمت جو ہے آخرت کے لیے ہے. یہ خوبصورت بحثیں تفاسیر میں کی گئی ہیں. لیکن صرف اس کا ظاہری جو اسٹرکچر ہے، جو یہ کلمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ القہار الجبار نہیں کہا، بسم اللہ الخالق الرازق نہیں کہا، بسم اللہ المتکبر بہت سارے صفات ہیں. کسی بھی صفت کو اللہ کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے کسی بھی کام کے آغاز کے لیے اپنی 2 رحمت کی صفتوں کو مومنین کو تلقین کی ہے کہ اس صفت کے ساتھ جو ہے یاد کیا جائے، تاکہ وہ فقط لفظ کی ادائیگی نہ ہو، ایک رسم کی ادائیگی نہیں ہو، بلکہ ہر امر میں اللہ کی رحمت سایہ افغن ہو. اللہ کی رحمت کا سایہ انسان کے اس عمل میں موجود ہو، چاہے ایک چھوٹی سی گفتگو بھی ہو رہی ہو. عام طور سے دسترخوان پہ تھوڑا خیال رکھ لیتے ہیں، البتہ ابھی بھی جو کلچر دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے وہاں پہ اس حد تک بھی بھول جاتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پر اچھی طرح سے رعایت کی جاتی ہے کہ سب لوگ مل کے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں اور ایک ساتھ سب بسم اللہ کہتے ہیں، کوئی بزرگ بسم اللہ کہتا ہے، ساتھ میں سب کہتے ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت رسمیں ہیں جو عام طور سے صرف ظاہری چیز کو دیکھ کے انسان کہتا ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن جب اس کے رموز کی طرف انسان کی توجہ ہو تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. تو یہ ظاہری شکل پہ اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جن کلمات کو استعمال کیا گیا ہے، جس ردم کے ساتھ، جس آہنگ کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ بہترین ہے، یعنی پورے قرآن کی خوبصورت ترین آیت ہے، حسین ترین آیت ہے، اور اس کے بہت سارے حسن کا اندازہ جو ہے جب اس پہ غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہوگا کہ کچھ رموز کے ذریعے سے ممکن ہے تھوڑا بہت ہو. جب انسان کسی کام کا آغاز کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر، تو اس کا پہلا رمز ہوتا ہے کہ اس نے اپنے اس عمل کا رنگ جو ہے وہ الہی رنگ کر دیا. کیونکہ انسان جو بھی کام کرتا ہے 2 ہی اس کی شکل ہو سکتی ہے، یا تو الہی یا تو غیر الہی. غیر الہی شکلیں وہ بہت ساری ہو سکتی ہیں، غیر الہی کی پھر بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں. غیر الہی شکلیں وہ انسان اپنے لیے، اپنے ہوا و ہوس کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، حتیٰ اپنی جائز خواہشات کے لیے، مثلا ایک انسان کوئی کام کو آغاز کر رہا ہے کسی بڑے پروجیکٹ کا یا چھوٹے پروجیکٹ کا، لیکن کس لیے کر رہا ہے؟ فیملی کے لیے کر رہا ہے، بیوی بچوں کے لیے کر رہا ہے، خاندان کے لیے کر رہا ہے، خود اپنی تسلی کے لیے کر رہا ہے، اچھی نیتوں سے بھی کر رہا ہے. لیکن یہ ساری بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں کہ اگر اس میں الہی پہلو داخل نہ ہو اور حتیٰ انسان بسم اللہ بھی کہنا نہیں چاہے تو اگرچہ باطل نہ بھی ہو لیکن الہی رنگ اس کا نہیں ہے. اور اگر الہی رنگ نہیں ہے تو مادی انجام تو ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن حقیقی انجام اس کا جو ہے اچھا نہیں ہو سکتا، خوبصورت نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھا جائے کہ ایک انسان توجہ کر کے انٹینشنلی اللہ کے نام سے کسی کام کا آغاز کرتا ہے تو پہلے ہی مرحلے میں اس نے اس کام کو الہی رنگ میں رنگ دیا. یعنی اب اس کے بعد یہ تو آغاز ہے، آغاز کے مرحلے جتنے بھی اس کے بعد والے طے ہونے والے ہیں وہ ایک الہی رنگ میں بڑھتے چلے جائیں گے. اور یہ بہت ہی حسین ہے کہ جو قرآن میں سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، الہی رنگ، اور الہی رنگ سے زیادہ خوبصورت رنگ کیا ہو سکتا ہے؟ چاہے زندگی کا، چاہے عمل کا، چاہے کسی حرکت کا، چاہے کسی کوشش کا، چاہے کسی گفتگو کا، کسی بھی طرح کے آغاز کا اگر الہی رنگ پیدا ہو جاتا ہے تو عظیم ہو جاتا ہے. ایک دوسرا رمز جو اس کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ گفتگو ہو رہی ہے ورنہ خود اس کی وضاحت میں بھی زیادہ نہیں جانا ہے. ایک دوسرا پہلو جو پیدا ہوتا ہے کہ کام کی جہت جو ہے، کام کا رخ وہ الہی ہو جاتا ہے، الہی رنگ ہوتا ہے اور ہم اپنے کام کے رخ کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ ایک الہی پہلو کی طرف لے جا رہے ہیں. الہی پہلو یعنی
جب کسی کام کو الہی رخ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی نگاہ کیا ہے، آپ کا نقطۂ نگاہ کیا ہے، آپ کا اپنے بارے میں، دنیا کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کا ورلڈ ویو کیا ہے، آپ زندگی کو کس حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک بسم اللہ جو اگر انسان اپنی زندگی کا لازمی حصہ قرار دے لے ہر کام کے آغاز میں، تو اس کی زندگی کے جہت کو، اس کی زندگی کی جہت اور اس کی زندگی کے رخ کو ایک الہی رنگ میں تبدیل کرتا چلا جاتا ہے اور الہی جہت دیتا چلا جاتا ہے۔ ایک نقطہ جو اور بھی بہت ہی رمز کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ رمز بقا اور رمز دوام ہے، یعنی اگر آپ نے اللہ کے نام سے ایک کام کو شروع کیا ہے تو وہ باقی رہنے والا ہے۔ ممکن ہے کہ ظاہری طور پہ آپ ختم ہو جائیں تو آپ کا کام بھی ختم ہو گیا، لیکن چونکہ اللہ کے لیے تھا، اللہ کے نام سے تھا، صرف لفظوں کی ادائیگی نہیں تھی بلکہ اللہ ہی کے لیے تھا، تو چونکہ اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، لہذا وہ عمل، اس کے اثرات بھی ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ اللہ کے لیے شروع ہونے والا کام وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ ما عندکم ینفد، یہ بھی قرآن کی آیت کا یہ نسخہ ہے، اصولوں میں سے ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارا اپنا ہے، اپنے پاس ہے، تمہارے لیے ہے، وہ سب کے سب فنا ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے لیے ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جب کسی کام کو بسم اللہ سے آغاز کیا جاتا ہے تو اس میں بقا کا رمز اور بقا کا یہ سیکرٹ اس کے اندر خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، سفر کرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ ممکن ہے آپ کے ظاہری قدم رک جائیں، آپ کی زندگی رک جائے، لیکن وہ الہی کام تھا تو اللہ کی پھر ذمہ داری ہوتی ہے، اللہ اپنے لیے قرار دے لیتا ہے، اللہ نے اپنے اوپر لازم قرار دے دیا ہے کہ چونکہ یہ رنگ الہی ہے لہذا وہ باقی رہنے والا ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور بسم اللہ جو ہے وہ رمز عشق ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان اپنی زندگی کے کسی کام کو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، خاص کر اگر اہم کام ہے تو ہمیشہ کوشش کرے گا کہ اسی کے نام سے اس کا آغاز کیا جائے جس کو بہت زیادہ چاہتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت وقت میں انسان اپنے خاندان کے کسی بزرگ کو یاد کرتا ہے، یا موجودہ کسی ایسے شخص کو یاد کرتا ہے کہ جس کو واقعاً بہت زیادہ چاہتا ہے، یا اگر نہیں چاہتا ہے اور چاہت کا دکھاوا کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ بھی کام کرتا ہے کہ بھئی ہم یہ کام تمہارے نام سے شروع کر رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں۔ کتابوں کے جو ٹائٹل ہوتے ہیں اس میں جو انتصاب ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے، انتصاب کسی سے بھی کر دے، کسی بھی چیز کو، کسی بلڈنگ کو، کسی کام کو، لیکن بنیادی طور پہ یہ کہ انسان خود اپنے اندر دیکھ رہا ہے کہ یہ اللہ کے نام سے ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد ٹھیک ہے، غیر الہی رخ کی طرف اگر نہیں جا رہا ہے تو کسی بھی انسان کے بندے سے کوئی مطلب انتصاب کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا آغاز جو ہے وہ اللہ کے لیے۔ تو یہ انسان کے عشق کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم جو اپنی زندگی میں اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، ڈرائیونگ کے لیے سفر کرنا، گاڑی پہ بیٹھنا، جب کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کلمہ جو اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس عمیق عشق کے نتیجے میں یہ کلمہ زبان پہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ بندے کو اپنے معبود سے، اپنے رب سے کیا عشق ہے جس کے نام سے اس کام کو یا کسی بھی کام کو وہ آغاز کرنے جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد کا رمز ہے، تعداد میں نہیں شمار کر رہا ہوں، اس کے بعد کا جو رمز ہے وہ ہے اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل۔ بسم اللہ رمز توکل ہے، یعنی کہ جب انسان اللہ کے نام سے کسی کام کو آغاز کر رہا ہے، کسی کام کی شروعات کر رہا ہے، اللہ پہ بھروسہ کر کے کر رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ ظاہری طور پہ جیسا بھی دکھائی پڑے، اللہ پہ بھروسہ ہے، وہ جیسا انجام دینا چاہے اس پر ہم راضی ہیں، اس پر ہم مطمئن ہیں۔ انجام کو ہم اپنے اختیار میں نہیں رکھنا چاہتے، ہم نے اللہ پہ بھروسہ کر کے یہ کام شروع کیا ہے تو ممکن ہے کہ وہ انجام دے جو مجھے ممکن ہے پسند نہ ہو، لیکن وہی بہتر ہو، جو سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کبھی تم کسی چیز کو بہت زیادہ ناگوار سمجھتے ہو لیکن وہی تمہارے لیے خیر ہے، اور کبھی کسی چیز کو تم بہت زیادہ چاہتے ہو لیکن وہی تمہارے لیے شر ہے۔ پھر وجہ بھی بتائے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کیونکہ اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے کہ کیا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیا تمہارے لیے
اس کی بہت ساری تاریخ میں نمونے ہیں، اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے آس پاس دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے کسی چیز کو چاہتے ہیں جو کہ ان کے لیے وہ خیر نہیں ہوتا، اسی دنیا ہی میں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے لیے خیر نہیں تھا۔ جو چیز کبھی محبوب ترین چیز ہوا کرتی تھی وہی چیز اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ صرف رشتے نہیں، صرف مثلا بیوی بچے نہیں مصیبت بنتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں مصیبت بن جاتی ہیں۔ آخرت کو چھوڑ کر بھی اسی دنیا میں مصیبت بن جاتی ہیں، اس لیے کہ شاید ہم اپنی حقیقی چیزوں کو نہیں جانتے، ہمارا رب ہم سے بہتر جانتا ہے۔ تو یہ اللہ پہ بھروسے کے نتیجے میں یہ حالت پیدا ہوتی ہے۔ ایک رمز جو بسم اللہ میں چھپا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے تو اپنے کسی بھی بڑی کامیابی تک پہنچنے کے باوجود بڑی سے بڑی کامیابی تک پہنچ جائے گا، لیکن ایک لمحے کے لیے اسے یہ احساس نہیں ہوگا یہ کام میں نے کر لیا، اس کامیابی تک ہم پہنچ گئے۔ تو ایک بہت ہی خطرناک بیماری سے بسم اللہ کی عادت انسان کو نجات دیتی ہے، وہ ہے تکبر۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے محنت کی، میں نے سوچا، میں نے فکر کیا، میں نے کوشش کی، میں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، میں نے پیسہ کمایا، جب اس کی زبان قارون کی زبان ہو جاتی ہے کہ اوتیت علی علم عندی، جو کچھ مجھے ملا ہے وہ سب تو میرے علم کا نتیجہ ہے، میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، یہ انسان کو تکبر کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب اپنے کام کو اللہ سے منسوب کر دیتا ہے، بسم اللہ کہتا ہے، تو انسان تکبر جیسے شیطانی بیماری سے اور خطرناک ترین بیماریوں میں سے ایک ہے، اس سے نجات پا جاتا ہے۔ بسم اللہ کے نتیجے میں ایک اور رمز جو انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ انسان کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ خود اظہار عجز کے لیے ہے، اپنے ہمبلنس کے اظہار کے لیے کہ ہاں ہم یہ کام شروع کرنے جا رہے ہیں، بہت سوچا ہے، بہت فکر کیا ہے، بہت پلاننگ کی ہے، لیکن یہ ہم اپنے نام سے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے نام سے کر رہے ہیں۔ ہم اس کے سامنے اس کے بندے ہیں، لہٰذا ہم اپنے صرف نماز میں نہیں، صرف سجدے میں نہیں، بلکہ اپنی زندگی کے امور میں جو ہے ہم بندگی کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی ہمبلنس کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم صرف مسجد میں آ کے نہیں بلکہ کسی بھی امر میں جب بسم اللہ کہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں سمجھ کے اپنی بندگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے اظہار عجز بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور چونکہ بندگی کے راستے میں بنیادی ترین قدم جو ہے وہ یہی ہے، اظہار عجز ہے، جس کے نتیجے میں عبودیت صحیح طور پہ انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ رمز انسان کو ایک بسم اللہ کی آیت کے ذریعے سے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے یہ نہیں کہ پورا سب کچھ ایک بسم اللہ سے نقطے بیان کیے کہ سب کچھ بسم اللہ میں ہے، اور اس بسم اللہ کو اگر صحیح طریقے سے انسان اپنی زندگی میں لے آئے تو وہ سب کچھ مل بھی جائے گا۔ لیکن چونکہ ہم عام طور سے رسماً پڑھ رہے ہوتے ہیں، شاید وہ اتنی ساری چیزیں محسوس نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا بزرگان نے یہ مطالب بیان کیے ہیں تاکہ ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنے سارے مطالب، اتنے سارے رموز ایک ساتھ ہمارے دل میں ہوں، ہمارے ذہن میں ہوں، لیکن الگ الگ موقع پہ الگ الگ رمز انسان کو یاد آتے رہتے ہیں، اور یاد نہ بھی آئیں تو انسان کی زندگی اس راہ پہ چل پڑتی ہے تو وہ خود بخود جو ہے اللہ کی طرف سے وہ حاصل ہوتا ہے، جو قرآن میں سورہ عنکبوت میں کہا گیا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ پھر ہم خود ہی سنبھال لیتے ہیں، پھر خود ہی ہم ہدایت کرتے ہیں، پھر ہم خود ہی اسے راستہ دکھاتے ہیں۔ ایک اور رمز جو بسم اللہ میں چھپا ہوا ہے کہ آپ جیسے ہی کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، روایات بھی اس کے لیے ہیں، وہ انشاءاللہ روایات بہت خوبصورت ہیں، ایک ساتھ پڑھی جائیں گی بعد میں کبھی۔ ایک بہت ہی خوبصورت رمز اس کا، ایک جیسے ہی آپ کسی کام کے آغاز میں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شیطان فرار کرتا ہے، بری طرح سے فرار کرتا ہے، فوراً شیطان فرار کرتا ہے۔ یعنی شیطان کے سارے حربے وہیں پہ فیل ہو جاتے ہیں، ایک ساتھ فیل ہو جاتے ہیں۔ ممکن ہے جب آپ کسی کام کی پلاننگ کر رہے ہوں، سوچ رہے ہوں، ڈسکشن کر رہے ہوں، ایکسپرٹ سے آپ نظریہ رائے لے رہے ہوں اور اب کام شروع کرنے جا رہے ہوں، تو شیطان نے بھی اپنی بہت ساری پلاننگ کر رکھی ہو کہ اس کو اس طریقے سے ہم اپنے اختیار میں لیں گے، لیکن جیسے آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شیطان فرار کرتا ہے۔ کہ یہ روایات میں ہے، انشاءاللہ بعد میں روایت پڑھی جائے گی، اہل سنت کے ہاں بھی، ہمارے ہاں بھی ہے کہ چند موارد ایسے ہیں کہ جہاں پہ شیطان فرار کرتا ہے، جہاں پہ شیطان فریاد بلند کرتا ہے، چیختا ہے، جب ایک انسان جو ہے بسم اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بسم اللہ اپنی زبان پہ ادا کرتا ہے اور اپنے دل سے، صحیح معنوں میں اپنے دل سے ادا کرتا ہے۔ اور ایک اور رمز جو ہے، تمام کرتے ہیں جلدی سے، کہ ایک اور رمز جو ہے بسم اللہ میں ہے، وہ رمز قداست ہے، رمز تقدیس ہے، رمز تقدس ہے، کہ آپ اپنے کسی بھی کام کو
مقدس کر سکتے ہیں، چاہے وہ بہت دنیاوی کام، لوگوں کی نگاہ میں بہت دنیاوی کام ہو، ٹھیک ہے لوگ اس کو دنیاوی کام سمجھ رہے ہوں، لیکن وہ کام آپ کا مقدس ہو جاتا ہے اگر اس کو اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ عام معمولی کام بھی مقدس ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی نگاہ میں بہت ہی چھوٹا سا مختصر سا کام بھی فرشتوں کی نگاہ میں بہت ہی عظیم ہو جاتا ہے کہ جب انسان اللہ کے نام سے اس کا آغاز کرتا ہے اور اس کے اندر وہ قداست اور پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک اور رمز بھی، رمز نہیں بلکہ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ نقطہ کبھی بہت تفصیل سے پڑھا گیا ہے، شاید پوری مجلس کے گھنٹے بھر میں پڑھا گیا ہے کہ جس چیز کی پورے دین میں سب سے زیادہ تاکید ہے وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ ہر چیز کو کم کیا گیا ہے، نماز کم، روزہ کم، فلاں کم، سب کچھ نہ ہو جائے، پوری طرح سے نہ ہو جائے، لیکن ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، الگ الگ طریقے سے قرآن میں، روایات میں کہ اللہ کی یاد زیادہ ہو، سب کچھ کم ہو لیکن اللہ کی یاد زیادہ ہو، سب کچھ بیلنس میں ہو لیکن اللہ کی یاد جو ہر جگہ چونکہ شامل حال ہو سکتی ہے۔ اور بسم اللہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی آیت ہے جو انسان کو مسلسل اپنے ہر نئے قدم میں، ہر عمل میں اللہ کی یاد سے قریب رکھتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں نئی نسل میں دھیرے دھیرے یہ چیزیں کم ہو رہی ہیں، خدا نہ کرے کہ یہ سلسلہ باقی رہے، لیکن ہمارے پاس جو بزرگان گھر میں بزرگ خواتین ہوتی ہیں، بزرگان ہوتے ہیں، جب بھی کسی کام کو شروع کرنے جا رہے ہوتے ہیں اس طرح سے دل سے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ در حقیقت وہی پہلو ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی یاد اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، ایک بسم اللہ کے ذریعے سے اللہ کی یاد سے وہ جڑا رہتا ہے، اپنے آپ کو اسی حالت پہ باقی رہتا ہے۔ اور بسم اللہ کا ایک آخری رمز بیان کرتے ہیں کہ بسم اللہ کے ذریعے سے انسان کے اندر کا جو انگیزہ ہوتا ہے، انسان کے اندر جو تڑپ ہوتی ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اے میرے اللہ، تیرے نام سے شروع کرتے ہیں تو ہی ہے، تیرے ہی لیے ہے، میں بھی تیرے لیے ہوں، انا للہ، ہم سب تیرے لیے ہیں، میں تیرے لیے ہوں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، پلٹنا بھی تیری طرف ہے۔ تو اپنی زندگی اور اپنے انجام کے درمیان میں بسم اللہ کے ذریعے سے ہم اپنے انگیزے کو، اپنی حرکت کے آغاز کو، اپنی حرکت کے انجام تک پہنچنے کو، سب کو تیری طرف منسوب کرتے ہیں اور تجھ سے منسوب کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی انسان کا جو ہے انگیزہ یا اس کے لیے بہتر لفظ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہی انسان کے اندر یہ حالت پیدا ہوتی ہے، وہاں سے جو چیز فرار کرتی ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی ہوس، انسان کی انانیت، انسان کی خواہشات۔ انسان یہ اتنا بڑا تصور ہے کہ ان سب کے اوپر بالکل غالب ہو جاتا، نہ غالب نہیں بلکہ اس کو بالکل غائب کر دیتا ہے۔ جیسے وہاں سے کیا تھا اس کے پہلے کہ جب انسان بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان فرار کرتا ہے، شیطان کا فرار ایک طرف، لیکن جب انسان بسم اللہ کرتا ہے اور اپنے انگیزے کو الہی قرار دیتا ہے تو انسان کے اندر سے یہ بڑی بیماریاں ایک ساتھ فرار کرتی ہیں۔ وہ انسان کی وہ انانیت ہے، ہوا و ہوس ہے، خواہشات کا اسیر ہونا ہے، خواہشات میں اپنی زندگی کو گرفتار کرنا ہے، ان سب سے نکل کر الہی رخ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ اب ایک الگ بحث ہے، لیکن ہم خالی ایک اشارہ کرتے ہیں کہ تاریخ میں جو عظیم انسان گزرے ہیں، الہی انسانوں کی تاریخ میں جو عظیم انسان گزرے ہوئے ہیں، ان کی زندگی جب اٹھا کے دیکھیں تو یہ سارے رمز ان کی زندگی میں نظر آ رہے ہیں۔ اور ہم اس زمانے میں ہمارے لیے سب سے عظیم نمونہ، سب سے زیادہ برجستہ نمونہ ہمارے عہد کا وہ ہمارے وقت کے عظیم شہید ہیں، رہبر شہید ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اس طرح سے الہی رنگ میں، الہی عشق کے ساتھ، وہ سارے رموز جو بسم اللہ میں چھپے ہوئے ہیں اس رموز کے ساتھ جو زندگی گزاری، تو صرف مومنین کے لیے نہیں، صرف اہل ایران کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا میں، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک ایسی تصویر ابھر کر سامنے آئی، ایک ایسی الہی تصویر۔ عام طور سے یہ لوگ سوچتے ہیں کہ الہی کام کیا جائے تو یہ تو خاص لوگوں کے لیے ہوگا، خاص گروہ کے لیے ہوگا، خاص مومنین کے لیے ہوگا، لیکن اگر صحیح معنوں میں الہی جہت ہو، الہی عشق ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو،
اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے آغاز ہو، اللہ کے لیے انجام چاہتے ہو، زندگی اللہ کے لیے ہو، موت بھی اللہ کے لیے اس کی چاہت ہو، تو ایک ایسا انسان ابھر کے سامنے آتا ہے کہ جو لوگوں کے دلوں پہ اس قدر تاثیر گزار ہو سکتا ہے اور لوگوں کے دلوں پر اس طرح سے انقلاب کا باعث بنتا ہے، جو ہمارے سامنے ہمارے عہد کا نمونہ ہے، ورنہ تاریخ میں تو کتنے عظیم نمونے موجود ہیں، اور ان سارے عظیم نمونوں میں سب سے عظیم ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور اس نسل سے ایک ایسی نسل کی جو دونوں نسل ساتھ چل رہی ہے، اور یہ اللہ کو منظور نہیں تھا کہ رسول اللہ کی نسل الگ ہو اور امیر المومنین کی نسل الگ ہو، اس لیے اللہ نے رسول اللہ کو 3 بیٹے دیے لیکن ایک بھی بیٹا زندہ نہیں رکھا، کہ اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ امیر المومنین کی نسل بھی رسول اللہ کی نسل سے جدا ہونے پائے۔ تو اس نسل میں تو اتنے عظیم نمونے موجود ہیں تاریخ کے کہ جسے اب دھیرے دھیرے دنیا سمجھنے لگی ہے، خاص لوگ پہلے سمجھتے تھے لیکن اب انشاءاللہ تعالی ان عظیم کرداروں کو، الہی کرداروں کو پوری دنیا سمجھے گی، پوری دنیا کے سمجھدار لوگ سمجھیں گے، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ناسمجھ لوگ بھی دھیرے دھیرے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں حقیقی معنوں میں ایک بندگی کی توفیق جو اپنی طرف سے وہ عطا کرتا ہے، اور اسی کی مدد سے یہ توفیق عطا ہوتی ہے، اس کی مدد نہ ہو تو انسان نہیں کر سکتا ہے، الہی رنگ میں اپنی زندگی کو نہیں لا سکتا ہے، جو ہم کہتے بھی ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور بزرگان یہاں بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہو، ایاک نستعین والا مرحلہ نہ ہو، تو ایاک نعبد بھی نہیں ہو سکتا، یعنی الہی بندگی بھی نہیں ہو سکتی ہے اگر اللہ کی مدد نہ ہو۔ تو اللہ بسم اللہ کے سائے میں اس حسین خوبصورت ترین آیت، جتنا بھی الہی لٹریچر دنیا میں موجود ہے جو حقیقی شکل میں بچا ہوا ہے، صرف قرآن نہیں، قرآن سے ہٹ کے بھی جہاں جہاں بھی کتاب ہے، کتاب الہی موجود ہے، اس میں جتنا اوریجنل الہی مسئلہ موجود ہے، جتنی آیتیں چاہے توریت میں ہوں، چاہے انجیل میں ہو یا دیگر کتابوں میں موجود ہو، جو اصل موجود ہوں، ان سب کو بھی اٹھا کے دیکھیں گے، میں اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے حسن کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم سب جو ہے اللہ توفیق دے کہ اس آیت کے ذریعے سے اپنی زندگی کو ہم خوبصورت بھی بنائیں، اور اس آیت سے متصل رہیں، تاکہ وہ سارے رموز اور وہ سارے سیکریٹس ہمیں حاصل ہو سکیں جو اشارتاً بزرگان کی زبان سے آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔